السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پیغمبر اور نبی کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور ہدایات امت کو دی ہے اس کو کما حق ہو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو خاص مینارہ حیات اور نبی اور پیغمبر کا خاص مشن کا نقطہ نظر جو ہوتا ہے اس کو کسی حد تک بیان کیا جا سکتا ہے. امتوں کے اور قوموں کی زندگی میں دو موڑ آتے ہیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب امت اور قوم اپنے نبی کی بات پر مکمل عمل کرتی ہے. اس وقت نبی کی زندگی اور اس کا پیغام اور اس کا طرز حیات اس کی زندگی میں کچھ اس طرح رچا بسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے نبی کیسا کرتے تھے، کیسا چلتے تھے اور کیسا رہتے تھے اور کیسا کھاتے تھے، تو ان کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو شام میں بتائیں گے یا کتاب میں دیکھیں گے. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ جیسا کھاتے پیتے ہیں یہی طریقہ نبی کا. نبی ہمارے اسی طرح کرتے تھے. اور زندگی میں ایک وقت قوموں پر وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے نبی کی مکمل تابع داری نہیں کرتے، لیکن جذباتی تعلق تو ان کو ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی شاعر نے کہا ہے کہ فارسی شاعر ہے، اس نے کہا تھا گناہ گارم ہو لیکن خوش نصیبم بری نازم کے ہستم امت تو. میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن مجھے اس پر فخر ہے میں آپ کی امت کا فرد ہوں. اس کو جذباتی تعلق ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی پوچھے کہ نبی کی سیرت کیا ہے اور پیغام کیا ہے تو اس کے پاس ہمارے محاورے میں ہم کہتے ہیں بغل جھانکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ یہی کہے گا کہ دیکھ کر بتائیں گے اور پوچھ کر بتائیں گے. اس وقت نبی کی امتوں کا اور قوموں کا حال چونکہ سیرت سے خالی ہوتا ہے لیکن جذبات باقی رہتے ہیں، اس لیے وہ روڈ پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی عاشق نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور ہمارے جیسا نبی کے نام پر اور فرمان پر مٹنے والا نہیں ہے. چونکہ ان کے پاس نبی کی زندگی اور تعلیم مکمل طور پر ضابطۂ حیات کی شکل میں، دستور حیات کی شکل میں، کمپلیٹ وے آف لائف کی شکل میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو ان بودے سہاروں کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں. اپنے پرتواڑے میں ربو سیٹھ تھے، حسن مولانا ان کے یہاں ڈرائیور تھے. گھنشیام سیٹھ کو انہوں نے منہ بیٹا بنایا تھا، اللہ ولد تھے. مالداری پرتواڑے رچل پور میں
की मारूफ मशहूर है। वो मुँह बोले बेटे का निकाह का वक्त हुआ, निकाह हो गया, ज़्यादा शोर शराब नहीं हुआ। हसन मौलाना ने हमसे पूछे थे, नासिर भाई के अब्बा, कि वो सेठ आपने अपनी बेटे की शादी, मुँह बोला बेटा है, उसकी शादी तो ऐसी करनी चाहिए था कि आसमान सर को उठा लेते। अचलपुर परतवाड़े में कोई भी आपका ऐसा नहीं होता कि जिसको दावत न मिली हो। तो बहुत ज्यादा शोर शराब नहीं हुआ। शहर में ऐसा भी हुआ कि यहाँ से लेकर नाके तक फूलों की सेज बिछाई गई और हाथी पर बिठाकर दूल्हे को पहुंचाया गया। शहर के पान ठेले खरीदे गए, आराम दावत चलाई। तो थे मालदार, लेकिन इनके हम पल्ला नहीं थे। तो हसन मौलाना को उन्होंने कहा था कि हसन भाई बात ऐसी है कि जिन लोगों के पास ज्यादा माल नहीं होता तो वो दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं, ढोल ताशे बाजे गाजे लाइटिंग डीजे साउंड, इन सब से वो बताना चाहते हैं कि भाई हमें गरीब मत समझना, रहा मसला मेरा तो मेरे को अचलपुर परतवाड़ा जानता है, मुझे इन सब सहारों की जरूरत नहीं, मुझे इन सहारों की जरूरत नहीं। कौमों की जिंदगी में ये सूरत पेश आती है कि वो नबी की सीरत से जब उनकी जिंदगी खाली होती है तो अपने जज्बात के इजहार के लिए उनको कुछ सहारे लेने पड़ते हैं। तो वो ऐसे सहारे लेते हैं, चाहे साल में एक आध मरतबा ही सही, लेकिन वो जज्बात का इजहार करते हैं। जब नबी की जिंदगी उनकी जिंदगी में होती है तो उनको सहारों की जरूरत पेश नहीं आती, बल्कि पब्लिक उनको देखने के लिए इतनी उमड़ती है कि अरसा हयात उन पर तंग हो जाता है। ख्वाजा अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चलते थे, वो चलकर बताओ, और कई लोग देखना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, कल बताएंगे, जितने लोग हैं सबको बुला लो। तो उन्होंने चलकर बताया तो जितने लोग बिल्कुल बेहोश जैसी कैफियत में चले गए थे। हमारे नबी की चाल ऐसी थी, इनकी चाल ऐसी हो, उनकी रफ्तार गुफ्तार क्या हो। बुनियादी बात हमने ये कही थी शुरू से कि किसी भी नबी और पैगंबर की जिंदगी में सबसे अहम चीज जो होती है उसकी तालीम होती है, उसकी हिदायत होती है कि उसने क्या कहा, क्या बताया और क्या तालीम दी। उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है बुनियादी तौर पर। नंबर एक, अल्लाह के साथ ताल्लुक, नंबर दो, मखलूक के साथ ताल्लुक। अब इसको अगर तकसीम करना चाहें तो वहां दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि आपने अल्लाह के साथ ताल्लुक की कैसी तालीम दी और खुद आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या था। मखलूक के साथ आपने रहने सहने के क्या हुकूक बताए और खुद आपने क्या बरत कर दिखाया। दो चीजें जिसको मुख्तसर लफ्जों में हम कह सकते हैं कि कौल क्या था और अमल क्या था। सबसे पहले हम अल्लाह के साथ, खालिक के साथ जो आपका ताल्लुक था और आपकी जो तालीमात थी उसको हम नमूने के तौर पर बताएंगे और निकल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये दुनिया का खालिक एक है, बल्कि आपने उसकी तफसीलात बताई और ये बताया कि सब कुछ उसके हाथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है वो इस तरह की है कि एक मरतबा आपने फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु फक़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु। देखिए, हम जब किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, जब हम किसी से बहुत लाड़ का और मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हैं, तो अगर वो लड़की है तो उसको माँ कह देते हैं और लड़का है तो बाप कह देते हैं। लेकिन रूहानी रिश्ते में जब ये बात हद से तजावुज करती है और मोहब्बत गालिब आ जाती है तो लोग उसको खुदा कह देते हैं। हिंदू धर्म में यही हुआ कि जिससे डर गए उसको खुदा बना दिया, जिससे प्यार आ गया उसको खुदा बना दिया। तो चूंकि
اس کی محبت کی اور ڈر کی انتہا نہیں، اس لیے معبود کی انتہا نہیں۔ کل ایک ہندو بھائی سے بات کی ہم نے اس موضوع پر، رمیش اور آشیش دو نام، مہیش اور آشیش دو نام تھے، دو تھے۔ ہم نے کہا روزانہ تمہارا بھگوان پڑھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت ایسا آئے گا پبلک کم پڑ جائے گی، بھگوان زیادہ ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کا احساس سمجھایا تو معنی تسلیم کیا، انہوں نے قبول کیا، لیکن مسئلہ روڈ کا تھا اس لیے کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ بہرحال انسان حد سے تجاوز کرتا ہے تو ماں اور باپ کہہ دیتا ہے، روحانی رشتوں میں جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو خدا کہہ بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا حد سے مت بڑھا۔ دیکھو عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے پیغمبر کو حد سے بڑھا دیا، تو پھر ڈائریکٹ وہ ان کو اللہ کہہ بیٹھے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے آپ اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہہ، اور وہی سمجھ رہا۔ آپ کی یہ تعلیم اتنی اہم تھی اور آپ نے اس کو اتنا زیادہ اہمیت دی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا تھا، اس پر غور کریں تو ہماری بھی زبان میں نکلتا ہے، آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، برہم ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، یوں کہو کہ تنہا اکیلے اللہ جو چاہیں گے وہ۔ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، لانے والے آپ ہیں۔ اس میں یہ آیت سورہ یاسین کی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو کہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، کن فیکون کہتا ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کے صاحبزادے تھے ابراہیم، 1.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ وقت بہت نازک تھا۔ قریش اور کفار مکہ یہ طعنہ دے رہے تھے کہ نرینہ اولاد جن کی زندہ نہ رہے ان کی نسل نہیں چلتی، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طعنوں سے غم تھا، تکلیف میں تھے، اور پھر اولاد کی رخصت ہو جانے پر خدا آپ نے اس وقت کہا تھا ان العین لتدمع، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں اور ہمارا دل ان بفراقک لمحزونون، تمہارے جدائی میں ابراہیم ہم انتہائی غمگین ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار نے اس موقع پر کہنے کے لیے کہا، ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ کا حال تھا، لیکن اس وقت عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کسی بڑے کے انتقال پر سورج کو گہن لگتا ہے، اب اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا۔ آپ کو یہ خیال اور فکر لاحق ہوا کہ کہیں لوگوں میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ میرے گھر کے اس حادثے کی وجہ سے سورج کو گہن لگا، تو آپ نے آواز لگائی، صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، ممبر پر آپ کھڑے رہے، حمد و صلاۃ کے بعد آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفا لموت احد ولا لحیات فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاۃ۔ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گہن نہیں لگتا، جب تم ان میں تبدیلیاں دیکھو تو اللہ کی طرف بھاگو، نماز کی طرف بھاگو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ امت کو جو خاص پیغام لے کر آئے تھے اللہ سے جوڑنے کا، اس کو توحید کہتے ہیں، اس کے حفاظت اور اس کے تحفظ کی آپ کو کتنی زیادہ فکر تھی، یہاں تک کہ آخر وقت میں آپ علیہ السلام نے مرض وفات میں دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ مجھے پوجنا شروع کر دیں۔ اللہ نے امت کو اس سے محفوظ رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل، آپ کی تعلیم اور آپ کا قول۔ اب ہم آپ کا عمل دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کر کے دکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ تھوڑی سی ہوا تیز ہو جاتی، ماحول تبدیل ہو جاتا، آندھی چلنے لگتی، اندھیرا چھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف آتے، فوراً نماز کی طرف، اور دعا میں لگ جاتے، اللہ سے مانگتے۔ اور دعا آپ نے کیسے کی ہے؟ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ریاض الصالحین،
حدیث کی کتاب ہے، اس میں کتاب الدعوات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الدعوات کا باب لگایا ہے، امام بخاری نے لگایا ہے، اور کئی احباب محدثین ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں مانگی ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اگر اللہ سے اس طرح مانگتا ہے تو ہمیں کیسا مانگنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے استاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مسلم پرسنل بورڈ کے آج کل صدر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہم جب وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے تو بلک بلک کر دعاؤں میں رو رہے تھے، بہت تڑپ کر آہوزاری کر رہے تھے، اور دل پر ایک خیال آیا تھا، ایک چوٹ لگی تھی کہ اتنا بڑا عالم جب اللہ سے اس طرح مانگتا ہے تو ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں جس طرح روتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر رکھی ہو اور وہ پک رہی ہو، اس طرح روتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشا ہیں، آپ کا تو مسئلہ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ نے فرمایا تھا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رونے والوں کا نمونہ تو میں بتاؤں گا، میں دوسروں کو یہ بات روایت بالمعنی ہے، یہ آپ کے الفاظ نہیں۔ منشا یہ ہے کہ نبی تو نمونہ بتائے گا، نبی صرف قانون تھوڑی بتائے گا، نبی صرف قانون نہیں بتائے گا، نمونہ نبی بتائے گا، کر کے بتائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اب ایسی دعا صبح قیامت تک اللہ سے کوئی نہیں مانگ سکتا، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں نے اس کو، کچھ علماء نے جمع کیا ہے، آپ کی ساری دعائیں تو روزانہ انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بعض علماء نے اس کو، صوفیہ نے، ہمارے خصوصاً سلسلہ چشتیہ اور قادریہ، ان بزرگوں نے اس کو جمع کیا ہے، تو اس طرح جمع کیا ہے کہ 7 دن پر اس کو تقسیم کر دیا، ایک دن کے حصے میں کوئی دعائیں، دوسرے دن کوئی دعائیں، ایسے 7 دن میں دعائیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک دن میں جو دعائیں آتی ہیں اس کو اگر پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہم نے غور کیا 4.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں 4 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ایک دعا بتاتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم باسمک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ یہ اقرار اللہ کو، یہ اقرار پسند ہے، اللہ کے خزانے میں یہ چیز نہیں، باقی سب عبدیت نہیں، اور نبی سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا جس میں بندگی کامل درجے کی ہو کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے معراج کے سفر کو جو بیان کیا وہ یہاں سے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر، کامل بندے کو لے کر، کامل بندگی۔ ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں جو آپ کا فیصلہ ہوگا نافذ ہوگا، عدل فی قضاؤک، جو فیصلہ ہوگا عدل پر مبنی ہوگا، اسألک اللہم باسمک، میں آپ سے آپ کے نام کی برکت سے یہ مانگتا ہوں۔ آپ نے عرفات کے میدان میں جو آخری حج آپ کا تھا، اس میں جو عرفات کے میدان میں آپ نے دعا کی ہے، تو علماء فرماتے ہیں جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت سے اندازہ لگایا ہے، تو ہم محدود تھوڑا 1 گھنٹہ کم کر لیتے اس میں، علماء نے 6 گھنٹے کہا، ہم اس کو بتاتے 5 گھنٹے آپ نے دعا کی، 5 گھنٹے آپ کی دعا کے، ایک دعا کے جو آخری الفاظ ہے اس کو آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی، انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر المشفق المقر المعترف بذنبی، اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، وادعوک دعاء الخائف الذلیل، ودعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه۔ لمبی دعا ہے، ٹائم ہو جائے گا کہ اللہ آپ میری آواز، میری بات سنتے ہیں، اللہ میرا مقام آپ کی نگاہوں میں ہے، اللہ میرا ظاہر پوشیدہ آپ کے علم میں ہے، اللہ میں آپ کی رحمت کا طالب ہوں۔ آگے جو الفاظ ہیں ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ حدیث کی کتابوں میں ترجمہ دیکھ لیجیے، ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں۔
لیکن اتنا پتہ چلے گا کہ ایک نبی کو اپنے اللہ سے جو تعلق تھا، بندوں کو، عام امتیوں کو اور گناہگار امتیوں کو اپنے اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ تو وہ تعلق تھا جو اللہ کے ساتھ تھا. اب نمونے کے طور پر مخلوق کے ساتھ تعلق کی جو آپ نے تعلیم دی وہ ہم بتا دیں. ماں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئے، اندازہ لگائیے آپ نے اس ماں کے سر کا مقام بتایا کہ کیا ہوگا. قدموں کا مقام یہ بتایا آپ نے کہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. اندازہ لگانے والے لگا لیں کہ آپ علیہ السلام نے سر کا مقام کیا بتایا. آپ نے خالہ کے بارے میں بتایا، چاچا کے بارے میں بتایا. قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہم دور چلتے ہیں. آپ نے مخلوق کے بارے میں فرمایا الخلق كلهم عيال الله فاحب الخلق الى الله انفعهم لعياله. مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اپنے اس پورے کنبے میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. علامہ زوار حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک فوج تھی جس میں کچھ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. جنگ ہوئی تو مسلمان بھی زخمی ہوئے اور غیر مسلم بھی زخمی ہوئے. ایک پٹھان صاحب تھے، جنگل تھا، تنہائی تھی، اندھیرا تھا اور سردی رات تھی اور زخم گہرے لگے تھے. اچانک ایک صاحب ان کے پاس آیا اور آواز دی پٹھان صاحب. انہوں نے آنکھ کھولی تو کہا مرہم پٹی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی ڈریسنگ کر لیجیے. جیسے ہم ہاتھ میں مرہم پٹی کا سامان تھا، کہا مرہم پٹی کر لیجیے. تو انہوں نے جو دیکھا تو ان کا حلیہ عجیب تھا. وہ بالکل پنڈت تھے، کشکا لگا ہوا تھا، مالا پہنے ہوئے تھے، دھوتی تھی اور مکمل پنڈت تھے. تو انہوں نے کہا نہیں تمہارے ہاتھ سے نہیں کرنے کا. کہا بھائی آپ کو چوٹ لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہوگی، سردی بھی ہے، آپ مرہم پٹی کر لیجیے. کہا نہیں کرنا ہے. کہا مرہم کر لیجیے، آرام ہو جائے گا، تکلیف کم ہو جائے گی. کہا نہیں کرنا ہے لیکن آپ کے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا کیوں، آپ کی میرے ہاتھ سے کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہا پنڈت ہے تو تمہارے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ارے پٹھان صاحب کر لیجیے. جب انہوں نے اور پٹھان صاحب کہا تو یہ چونک گئے. انہوں نے کہا تم کو کس نے بتایا کہ میں پٹھان صاحب؟ تو جانے دیجیے پٹھان صاحب کی بات چھوڑ دیجیے، آپ مرہم پٹی کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تمہارے ہاتھ سے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کو میں پٹھان صاحب ہوں کس نے بتایا؟ کہ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، مجھے تم نے نہیں پہچانا. کہا نہیں میں تمہارا بھائی حضرت خضر علیہ السلام. تو پٹھان صاحب کو اور غصہ آ گیا. کہ تم خضر علیہ السلام اور پنڈت کی شکل میں آ رہے ہیں، تم خضر علیہ السلام اور پنڈت کی شکل میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا پٹھان صاحب آپ تو مسلمان ہیں، آپ نے اپنے نبی کا فرمان نہیں سنا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. تو کہ وہ پھر ہندوؤں کی پر ان کے روپ میں کیوں آئے؟ کہا اس لیے ان کے روپ میں آیا کہ تمہارے پاس تو تمہارے نبی کی تعلیم ہے تو تم نہیں مان رہے. اگر میں مسلمان کے اور خضر علیہ السلام کے روپ میں ان کے پاس جاتا تو وہ کہاں مرہم پٹی کراتے. تو کہا ان کی اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کفر کا فیصلہ تو اللہ کریں گے، انسانیت پر رحم کا کام ہمیں کرنا، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو. حتیٰ کہ تعلیم آپ کی اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ مخلوق پر رحم، مخلوق پر. بخاری شریف کی روایت ہے کتے پر رحم کرنے والے کو جنت میں ڈالا گیا. آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی. آپ نے بیوہ کے بارے میں فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. کسی کمزور بیوہ لاچار عورت کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. امت میں اس کے نمونے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سنایا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا. ایک کو عید کے دن آپ نے کندھے پر بٹھایا تو بعض بچوں نے یہ نظارہ دیکھ کر
اس تمنا کا اظہار کیا اے کاش ہمارے ابا بھی مر جاتے تو نبی کا کندھا نصیب ہو جاتا۔ عید کے دن آپ نے ممبر کو اپنے ساتھ بٹھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد 100 گھروں میں فاقہ ہو گیا، تب پتہ چلا کہ کفالت کرنے والا آج مر گیا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا۔ امت نے آپ کی اس تعلیم پر اس طرح عمل کر کے دکھایا۔ نمونے اور ہے، وقت کم ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنوں کے بارے میں تو یہ کہا، لیکن خاص دشمنوں کے بارے میں، خون کے پیاسوں کے بارے میں، جانی دشمنوں کے بارے میں آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑتے چلے جاؤ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اچھائی کرتے چلے جاؤ، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرتے چلے جاؤ۔ یہ تو آپ کی تعلیم تھی، لیکن عمل کیا تھا؟ آپ کا عمل یہ تھا کہ جنہوں نے آپ کی بیٹی حباب بن الاسود، اس نے خنجر مارا تھا اور بیٹی حضرت زینب کو نیچے گرایا تھا، وہ حاملہ تھی، حمل ساقط ہوا تھا، اسی تکلیف میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ انتقال کے وقت آپ رو رہے تھے اور آپ کے الفاظ زبان سے نکل گئے، یہ افضل بناتی اسی بدفیہ، یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے جس کو میری خاطر ستایا گیا ہے، میری وجہ سے رلایا گیا ہے، میری وجہ سے پٹھوں آنسوؤں سے میری بیٹی نے رویا ہے، زینب رضی اللہ عنہ۔ تو زینب کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے میں گھسیٹا گیا تھا، ان کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا تھا اور بچوں کے ہاتھ میں رسی کا سیرا دیا جاتا تھا۔ بچے ان کو مکے کی گلیوں میں گرایا کرتے تھے، مکے کی گلیوں میں وہ آگے آگے لے کر گھومتے یعنی پیچھے پیچھے جاتے۔ ان کے سر پر، ان کے سینے پر چٹان رکھی جاتی، کبھی ان کے سینے پر پیر رکھ کر کوئی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو مارا گیا، خون میں لت پت کیا گیا، لہولہان کیا گیا، اور جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ سن 8 ہجری میں جس وقت آپ کو فاتحانہ شان کے ساتھ اللہ نے داخل کیا تو ابو سفیان بھی سامنے تھا، وہ ہندہ جس نے کلیجہ چبایا وہ بھی سامنے تھا، جن نے آپ کو ستایا تھا، رلایا تھا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بنایا تھا، مشورہ کیا تھا، پھر پلان کیا تھا، وہ سب سامنے تھے اور آپ فاتحانہ شان کے ساتھ غلبے میں تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب چلے جاؤ، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ذکر کیا لا یذکرون اللہ الا قلیلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کہ نبی کی زندگی نمونہ ان لوگوں کے لیے بنتی ہے جو زندگی میں ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور کثرت ذکر کے لیے سب سے بہترین ذکر ہے درود پاک۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ کثرت کا اطلاق 300 مرتبہ پر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے علماء میں جمعے کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے ہیں، اور آج ذاکر کالوری میں روزانہ 25000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے موجود ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو روز پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مرنے سے پہلے پہلے اپنے جنت کو خواب میں دیکھ۔ جو کثرت درود پاک کرے گا وہ کثرت ذکر کرنے والا ہوگا، جو کثرت ذکر کرنے والا ہوگا وہی نبی کا مکمل نمونہ ہوگا۔ اللہ تمام کو آپ علیہ السلام کی پاک سیرت و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آگے آ جائیے، اپنی پوری کر لیجیے، سنت پڑھ لیجیے۔